اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں، جس رب کائنات نے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر ہم گناہگاروں پر احسان عظیم عطا کیا۔ ہم جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا، اس رب العالمین کا، اتنا کم ہے۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی تعریف کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جن کے صدقے وسیلہ سے اللہ پاک نے اس کل کائنات کو بنایا، سجایا، تخلیق کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا وسلم علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، میرے چینل کو دیکھنے والے، امید کرتا ہوں دنیا کے کسی خطے میں ہیں، کسی کونے میں ہیں، امید کرتا ہوں رمضان مبارک کی نیک ساتھ و نیک گھڑی کے صدقے وسیلہ سے اپنی زندگی اچھے طریقے، احسن طریقے، بہتر طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہمیشہ کی طرح اللہ پاک سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خاص در خاص امت محمدیہ پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم بنائے رکھے۔ خاص در خاص اللہ پاک اس مقدس مہینے کے صدقے وسیلہ سے، مقدس نیک ساتھوں کے صدقے وسیلہ سے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر جو دن و رات لمحہ لمحہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے وسیلہ سے، اپنی رحمت سے، اس مہینے کے صدقہ سے کہ اللہ سب پر کرم فرما، فضل فرما، ان کی غائبانہ مدد فرما۔ چند باتیں محبت کے حوالے سے کروں گا، مودت کے حوالے سے کروں گا کہ پیار، محبت، مودت جو ہے خلوص نیت سے جو بندہ کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ چند باتیں گوش گزار کروں گا آپ کے سامنے۔ اب ایک صحابہ ہیں جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بڑا پیار کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، بڑی مودت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ پیار بھی اس نبی کے ساتھ، پیار بھی اس محبوب کے ساتھ جس کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، جس کی خاطر اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ وہ نبی، وہ سونا محبوب، میرا اور آپ کی مصطفیٰ، میرے اور آپ کے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے پیار حضرت جابر کو بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ نبی پاک علیہ السلام سے۔ اس نبی سے محبت کرتے تھے کہ جس نبی کا مقام یہ ہے، جس نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ محبوب نبی ہے، یہ وہ رحمتوں والا نبی ہے، یہ برکتوں والا نبی ہے، بڑی شانوں والا نبی ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کے سامنے موت بھی بغیر اجازت کے آ نہیں سکتی، موت بھی پوچھ کے آتی ہے، اپنی سوال طلب کر کے آتی ہے موت بھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے در پر موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی شان ورا الورا ہے، جس کا اتنا مقام ہے سونے نبی کا، میرے منمون نبی کا اتنا مقام ہے، میرے سونے کریم کا اتنا مقام ہے کہ موت بھی پوچھ کے آتی ہے دروازے پہ، آپ کے در پہ موت بھی پوچھ کر آتی ہے، دستک دے کر آتی ہے۔ موت جس کے در پر، جس کے گھر پر، جس کے دروازے پر دستک دے کر آئے موت، حالانکہ موت نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تو نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ روح نکلا، روح پرواز کر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، قصے اصلی سے پرواز کر جاتی ہے، کبھی موت نے نہیں پوچھا کسی سے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، اتنی اعلیٰ شانوں کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا کہ موت بھی پوچھ کے آتی ہے،
دستک دے کے آتی ہے کہ اے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ میں موت ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں اجازت لیتا ہوں آپ سے۔ دستک دی دروازے پہ، اجازت لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ موت بھی اس در پہ پوچھ کے آتی ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس نبی کی فضیلت کیا ہوگی۔ میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہماری نظریں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، ہماری گہرائیاں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جتنا میرے سونے نبی کا مقام اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ حضرت جابر مختصراً، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی مودت کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی، دعوت کا اہتمام کیا، گھر میں بیوی کو بھی بتایا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی آج دعوت کی ہے، آج شام کا کھانا، آج کا جو کھانا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں کھائیں گے، میری جھونپڑی میں کھائیں گے آ کے، میں نے دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اب حضرت جابر گھر میں ایک بکری ہے، آپ نے بکری کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو صاف ستھرا کر کے بنایا۔ اب کھانے کا انتظام شروع ہو گیا۔ جب آپ بکری کو ذبح کر رہے تھے، حضرت جابر آپ کے پاس، آپ کے دو لخت جگر آپ کے صاحبزادے کھڑے تھے۔ آپ کو پتا ہے بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، کوئی کرتا ہے بڑا گھر میں کوئی بھی، وہ اس کی نقل ضرور کرتے ہیں، وہ اس کی کاپی ضرور کرتے ہیں۔ وہ بچے دیکھ رہے ہیں، اب بڑا بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ابو جان کیسے ذبح کر رہے ہیں بکرے کو۔ اب آپ نے بکری کو ذبح کیا، بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت کو صاف ستھرا کیا۔ اب تیاریاں ہو رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی۔ تو دوسری طرف وہ بچہ کہتا ہے چھوٹے بھائی کو، وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ تو نے دیکھا نہیں کہ آج بکری کو ابو نے ذبح کیا ہے، آج گوشت بنائیں گے، دعوت پکائیں گے، دیکھا نہیں تم نے وہ ذبح کیا ہے؟ تو چھوٹا کہتا ہے کہ کیسے ذبح کیا ہے، کس طرح ذبح کیا ہے؟ تو بڑا چھری لے کے چھوٹے بھائی کو کوٹھے پہ چلا جاتا ہے، مکان کی چھت پہ چلا جاتا ہے، چھوٹے بھائی کو لے کر وہاں اس کو لٹاتا ہے، اس کی ٹانگیں بھی باندھتا ہے، ہاتھ بھی باندھتا ہے، اس کو پیروں سے لے کر سر تک باندھ دیتا ہے۔ باندھنے کے بعد اس کے حلق پہ چھری چلا دیتا ہے۔ وہ معصوم حلق ہے، چھری لگنے کی دیر تھی، چھری نے کاٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ رگیں کٹ جاتی ہیں، سانس کی رگیں کٹ جاتی ہیں، سانس کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بچہ بڑا گھبرا جاتا ہے۔ چھوٹا جب نیچے چھت سے گرتا ہے تو بڑا بھی اس کو بچانے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہی چھت سے نیچے آ جاتا ہے۔ مختصراً وہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر نبی پاک علیہ السلام کی حضرت جابر نے دعوت پکائی ہے، وہ دعوت کا اہتمام کیا ہے بڑی مودت سے، بڑی محبت سے۔ ادھر یہ دو لاشیں بھی اس کے بیٹے کی، اس کے لخت جگر کی، جن کے گھر اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے کی لاشیں پڑی ہوں، وہ شہید ہو جائیں تو اس گھر میں ماتم بچ جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت جابر پہ اتنی محبت تھی نبی پاک علیہ السلام سے، اتنی مودت تھی کہ جب دیکھا تو بیوی کو کہنے لگے کہ آج سونے نبی کی دعوت کی ہے، سونے نبی کو آج کھانے پہ بلایا ہے، ان کے کھانے میں کوئی خلل نہ آئے، ان کے اہتمام کرنے میں کوئی خلل نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ سونے نبی کا کھانا جب شام کو لگاؤں، جب ان کو کھانے کا اہتمام کروں، دعوت کا اہتمام جب کلیئر ہو جائے
تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آ جائے تو ہم کسی مصیبت میں ہوں یا ہم رونے لگ جائیں، ہم ماتم منائیں، یہ نہیں مجھے گوارا، میں اتنی محبت سے میں نے اہتمام کیا ہے۔ اب دیکھیں قربان جائیں اس کی ماں باپ کی محبت پہ، قربان جائیں والدین دونوں کی محبت پہ، حضرت جابر اور اس کی بیوی کی محبت پہ قربان جائیں۔ اب آپ دونوں بچوں کو لیتے ہیں، اندر کمرے میں لے کے جاتے ہیں، ان کو لٹاتے ہیں چارپائی پہ، اوپر سفید کپڑا ڈال دیتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ تو نے رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، آنسو نہیں بہانے آنکھوں سے، کیونکہ سونے نبی کی آج دعوت ہے۔ جب شام کا وقت آتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے، وہ ٹائم آ جاتا ہے، وہ لمحہ آ جاتا ہے، سونے نبی کی آمد ہوتی ہے، پیارے نبی کی آمد ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت جابر کے گھر میں، اس گھر میں جہاں ماتم بچھی ہے، بچے دونوں شہید ہو چکے ہیں، اب پھر بھی دونوں خاموش ہیں، لبوں پر خاموشی چھا جاتی ہے، حضرت جابر کی بھی اس کی بیوی کی بھی لبوں پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، کھانا لگایا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر تمہارے بچے کدھر ہیں؟ بچوں کو بلاؤ، کیونکہ میں ایک طرف حسن کو اور دوسری طرف حسین کو بٹھا کر کھانا کھاتا ہوں، میری عادت ہے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے کی۔ اب کیا جواب دے جابر کہ وہ مر چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ تو باہر کھیلنے چلے گئے ہیں۔ پھر دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر جا ان کو بلا کے لے آ، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اب بیوی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ سو رہے ہیں۔ اب دونوں نے بہانے کیے، لیکن دیکھیں سونے نبی کا کمال، دیکھیں سونے نبی کو اللہ پاک نے کتنے کمالوں سے نوازا تھا، یہ کمال دیکھیں۔ اب ایک طرف حضرت جابر کی محبت تھی، دوسری طرف سونے نبی کی محبت مودت دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر جا تو اپنے بچوں کو جگا کے لے آ، فرما ان کو جا کے کہ تم دونوں کو سونے نبی نے یاد کیا ہے، سونے محبوب آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اندر جاتا ہوں، کپڑا پڑا ہوا ہے سفید، میں کہ جا کے میں نے کپڑے کو ہٹایا، دونوں کے چہروں سے کپڑے کو ہٹایا، وہ سفید کپڑا میں نے ہٹایا اور میں نے اپنے لبوں سے یہ آواز نکالی، میں نے اندر سے یہ آواز نکالی، بتایا کہ اے بیٹو، اے میرے لگتے جگر، دونوں اٹھ جاؤ، کیونکہ سونے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، سونا نبی آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو پیارے نبی بلا رہے ہیں، کریم بلا رہے ہیں، مدینے کے تاجدار بلا رہے ہیں۔ یہ کانوں میں پڑنی تھی، دونوں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جابر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شہید ہو چکے تھے، جب میں نے سونے نبی کا نام ان کے کانوں میں پڑھا تو یہ بتانا تھا میں نے کہ یہ معجزہ ہو گیا، وہ واپس زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اور واپس باہر آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا کمال تھا سونے نبی کا، کتنا جمال تھا سونے نبی کا، کتنی ان کی رحمت تھی، اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، کتنے کمالات سے نوازا تھا سونے نبی کو۔ دیکھیں مودت محبت کا صلہ، پیار کا صلہ کیا ملا، تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل سے محبت کرنی چاہیے، مودت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، عشق کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے، اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی والسلام۔